هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد دو لفظ اور ہیں، ایک ہے تقدم اور دوسرا ہے تأخر۔ تقدم کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہوا کون الشیء اولا، کسی چیز کا پہلے ہونا۔ تو مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک چیز پہلے ہے اور دوسری چیز بعد میں ہے، تو کہا جائے گا کہ پہلی چیز کو دوسری چیز پر تقدم حاصل ہے، اور دوسرے کو کہا جائے گا کہ دوسری چیز کو پہلے پر تأخر حاصل ہے۔ تو پہلا جو ہے پہلے کو متقدم کہا جائے گا، دوسرے کو متأخر کہا جائے گا۔ کیا مقابل التأخر، اس کا جو مقابل ہے وہ تأخر ہے۔ وَلَهُمَا أَقْسَامٌ خَمْسَةٌ مشہورہ، اور تقدم اور تأخر کی 5 مشہور قسمیں ہیں۔ تو مختلف حیثیت سے یہ قسمیں ہیں، یعنی جو تقدم ہوگا ایک چیز کا دوسری چیز پر، وہ ہو سکتا ہے مرتبے کے اندر ہو سکتا ہے اس اعتبار سے ہو کہ ایک چیز پہلے ہے دوسری چیز بعد میں ہے۔ تو مختلف حیثیت سے 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے التقدم بالعلیت۔ تقدم بالعلیت کسے کہتے ہیں؟ وهو ان يكون المتقدم علة تامة للمتأخر۔ تقدم بالعلیت کہتے ہیں کہ متقدم یہ متأخر کے لیے علت تامہ ہو۔ مشہور مثال ہے کہ تقدم طلوع الشمس علی وجود النہار، جیسے کہ طلوع شمس کا تقدم وجود نہار پر ہے۔ تو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ طلوع شمس یعنی سورج کا نکلنا یہ علت ہے، اور علت تامہ ہے وجود نہار کی۔ تو جب سورج طلوع ہوگا تو دن کا وجود ہوگا۔ تو کہا یہ جائے گا کہ طلوع شمس یہ متقدم ہے اور وجود نہار یہ متأخر ہے۔ کیوں؟ اور اس تقدم کو تقدم العلیت کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں متقدم یعنی طلوع شمس یہ متأخر یعنی وجود نہار کے لیے علت ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ التَّقَدُّمُ بِالذَّاتِ أَيْضًا، کہہ رہے اس کا ایک دوسرا نام ہے تقدم بالذات۔ تو اس کو تقدم العلیت بھی کہا جاتا ہے اور تقدم بالذات بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے تقدم بالزمان، وَهُوَ كَوْنُ الْمُتَقَدِّمِ فِي زَمَانٍ لَا يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ فِيهِ۔ تقدم بالزمان کہتے ہیں کہ متقدم کسی ایسی زمانے میں ہے جس میں متأخر کا وجود نہ ہو۔ کیا تقدم سیدنا موسیٰ علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقدم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو انبیاء رسول کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تشریف لائے تھے اس دنیا کی۔ اور اس زمانے میں جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے سینکڑوں سال بعد تشریف لائے۔ تو کہا ہی جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تقدم حاصل ہے، اور تقدم جو مرتبے کے اندر نہیں ہے بلکہ زمانے کے اندر ہے، تو اس کو تقدم بالزمان کہا جائے گا۔ تیسری قسم ہے تقدم بالتبع، وهو ان يكون المتأخر محتاجا للمتقدم۔ تقدم بالتبع کہتے ہیں کہ متأخر یہ متقدم کا محتاج ہو، ولا يكون علة تامة له، لیکن اس کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ تقدم الوضوء على الصلاة والواحد على الاثنين، جیسے کہ وضو کا تقدم نماز پر اور ایک کا دوسرے پر۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر اب غور کریں گے۔ پہلی مثال لیتے ہیں ہم، وضو یہ نماز پر وضو کو تقدم حاصل ہے، اور تقدم بالتبع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو متأخر ہے یعنی نماز، اسی طرح دوسری مثال کے اندر دو، یہ متقدم یعنی وضو اور ایک کا محتاج ہے۔ جب ایک نہیں ہوگا تو دو کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز پڑھ نہیں سکتے، بغیر وضو کی نماز ہوگی نہیں۔ لیکن علت تامہ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ہے جب وضو ہو یا جب ایک ہو
تو نماز کا وجود ہو یا دو کا وجود ہو، ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا تقدم بالتبع۔ چوتھی قسم ہے تقدم بالوضع، وهو أن يكون المتقدم اقرب الى مبدأ معین۔ کہہ رہے کہ تقدم بالوضع کہتے ہیں کہ متقدم یہ ایک معین مبدأ سے زیادہ قریب ہو، كتقدم الصف الاول على الثاني بالنسبة الى المحراب والامام، جیسے کہ پہلے صف کا تقدم دوسرے صف پر محراب اور امام کی بنسبت۔ تو ہم جانتے ہیں کہ صف اول میں حدیث کے اندر آیا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائیں دی ہیں، جو صف اول سے نماز پڑھتا ہے 3 مرتبہ دعائیں دی ہیں۔ تو اور بھی مختلف حدیث ہے جس کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ صف اول کو صف ثانی اور دیگر صفوف پر بہت فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ جو فضیلت حاصل ہے یہ تقدم بالوضع ہے۔ صف اول کو جو صف ثانی پر تقدم حاصل ہے اس کو کہیں گے تقدم بالوضع۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک معین مبدأ یعنی امام اور محراب کی بنسبت پہلے ہے بمقابل صف ثانی اور صف ثالث کے۔ پہلے محراب ہوتا ہے مسجد کے اندر، محراب کے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد صف اول ہوتا ہے، اس کے بعد صف ثانی ہوتا ہے۔ تو جو معین مبدأ ہے یعنی امام صاحب اور محراب، اس سے یہ صف اول زیادہ قریب ہے صف ثانی اور صف ثالث کی بنسبت۔ وَيُقَالُ لَهُ التَّقَدُّمُ بِالرُّتْبَةِ، اس کو کہتے ہیں، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو تقدم بالرتبہ بھی کہا جاتا ہے اور تقدم بالوضع بھی کہا جاتا ہے۔ پانچویں اور آخری قسم ہے تقدم بالشرف، وَهُوَ أَن يَكُونَ لِلْمُتَقَدِّمِ زِيَادَةُ فَضْلٍ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ، وهو أن يكون للمتقدم زیادہ فضل على المتأخر۔ تقدم بالشرف کہتے ہیں کہ متقدم کو متأخر پر زیادہ فضیلت حاصل ہو۔ تقدم العالم على الجاہل، جیسے عالم کی فضیلت جاہل پر، وتقدم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ على سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ وعن جمیع الصحابۃ وعنا معهم اجمعین۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور تمام صحابہ پر۔ تو تقدم بالشرف کہتے ہیں کہ جو متقدم ہے اس کے اندر کچھ زیادہ فضیلتیں ہوں متاخر کے مقابلے میں، جیسے عالم اور جاہل، عالم اور جاہل کے اندر عالم کو جاہل کے بالمقابل زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ مختلف حدیث کے اندر عالم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اس طرح اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو ان تمام حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو جاہل پر فضیلت حاصل ہے، تو اس تقدم کو ہم کہیں گے تقدم بالشرف۔ اسی طرح جو صحابہ کا سلسلہ ہے، صحابہ کی تعداد ہے، ان تعداد میں جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ ہم ہر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں کہ خصوصاً اعلیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو فضیلت حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور تمام صحابہ پر، اس کو کہیں گے تقدم بالشرف۔ تو یہ تقدم کی 5 قسمیں ہیں، اور اسی طرح تاخر کی 5 قسمیں ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کا مقابل ہے۔ یہاں یہ جو ہماری کتاب یعنی مبادئ الفلسفہ ہے یہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اس کے دوسرا سلسلہ ہے میبزی اس کو پڑھیں گے۔